اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم 23ویں پارے کا مختصر خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے آخری 4 رکوع، 5 رکوع پر مشتمل مکمل سورہ صفات اور 5 رکوعوں پر مشتمل مکمل سورہ صاد اور سورہ زمر کے ابتدائی 3 رکوع شامل ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سورہ یاسین کا رکوع نمبر 2 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں آیات نمبر 13 سے 32 تک شامل ہیں۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک سبق آموز داستان کا بیان ہے۔ اللہ نے ایک بستی میں 3 رسول بھیجے۔ قوموں نے رسولوں کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو اور کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ قوموں نے گستاخی کی کہ تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئیں تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایسے میں جبکہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کرنے والے تھے، بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے کہ صرف اللہ کی بندگی کی جائے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ تم سے کوئی نذرانہ نہیں مانگ رہے، حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو، میں اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہداء شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل فرما دیا۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میرے تمام گناہ معاف فرما دیے اور مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین۔ بستی والوں کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیہ میٹ کر دی گئی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 33 سے 50 تک۔ تیسرے رکوع میں اللہ کی کئی قدرتوں کا بیان ہے۔ مردہ زمین جسے اللہ بارش برسا کر جب زندہ کرتا ہے تو پھر اسی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے، رات و دن، سورج و چاند باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے اور چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ ان کی حرکات اپنے طے شدہ مدار میں ایک باقاعدہ نظم اور معین رفتار کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا ہے، کشتیاں اور جہاز پانی میں اور بار برداری کے جانور خشکی پر رواں دواں ہیں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اکثر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ جب انہیں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو تنزیہ انداز میں یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آدھا پہنچے گی، پھر وہ نہ کوئی وہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنوں کی طرف لوٹ کر مدد حاصل کر سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 آیات نمبر 51 سے 67 تک۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا۔ روز قیامت جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم سوال کریں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے نکال باہر کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ قیامت ہے جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دے دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے، وہ جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قولم من رب رحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اس روز مجرمین کو شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تمہاری اکثریت نے اس ملعون کی عبادت کی۔ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔
لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیے ہیں، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا یا ان کی صورتیں بگاڑ دیتا اور وہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ اللہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے تاکہ مجرم توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ جائے۔ رکو نمبر 5 آیات نمبر 68 سے 83 تک آخری رکو میں اللہ کی عظیم قدرتوں اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے وہ اس قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پا لیتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت چوپایوں کی صورت میں ہے۔ انسان انہیں سواری اور بار برداری کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ان سے گوشت، دودھ اور دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے۔ چوپائے اللہ نے پیدا کیے ہیں لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وسیع و عریض کائنات کو بنانے والا خالق انسانوں کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے اور سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ صورت ایمان کے موضوع پر عظیم سورہ مبارکہ شمار کی جاتی ہے۔ رکو نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 21 تک اس رکو میں آگاہ کیا گیا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو شیاطین جن وحی کی سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے۔ وحی کے محافظ فرشتے انہیں مار بھگاتے تھے اور پوری حفاظت سے وحی کو نبی کے مبارک قلب پر نازل کر دیتے تھے۔ وحی کی تعلیم کا لب لباب یہ ہے کہ معبود صرف اور صرف اللہ ہے۔ اسی نے وسیع و عریض کائنات بنائی اور انسان کو گارے سے بنایا۔ وہی مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہر دھرم مخالفین یہ حقیقت تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ عمل جادو نظر آتا تھا کہ مرنے کے بعد انہیں اور ان کے باپ دادا کو بھی پھر سے زندہ کر دیا جائے گا۔ جواب دیا گیا کہ یہ عمل ہو کر رہے گا۔ نہ صرف تمام انسان سور کی ایک ہی آواز پر زندہ ہوں گے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ سر جھکائے پیش بھی ہوں گے۔ رکو نمبر 2 آیات نمبر 22 سے 74 تک دوسرے رکو میں بیان کیا گیا کہ روز قیامت مجرموں اور ان کے دنیا دار لیڈروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا۔ اس روز ہر مجرم دوسرے پر اپنی گمراہی کا الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجرمین اپنے لیڈروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ لیڈر پلٹ کر کہیں گے کہ ہمارا تم پر کوئی اختیار نہیں تھا، ہم نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے تمہیں گمراہ کن تصورات دیے اور تم نے اپنے مفادات کے لیے ہماری پیروی کی۔ اب ہمیں ہر صورت عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ ہمیں دنیا دار لوگوں کی پیروی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوسری طرف نیک لوگ جنت کی اعلیٰ اور لازوال نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ جنت میں ایک فرد دوسرے سے کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا، وہ اس حقیقت کو جھٹلاتا تھا کہ مردہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس جنتی سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس گمراہ ساتھی کا انجام دیکھنا چاہتے ہو؟ تب وہ اسے جہنم کے عین وسط میں عذاب میں مبتلا دیکھے گا۔ اس سے کہے گا کہ اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج تمہاری طرح برباد ہو جاتا۔ اللہ ہمیں گمراہوں کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے بعد آگاہ کیا گیا کہ مقابلے کا اصل میدان دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانا نہیں بلکہ جنت کے حصول کی کوشش اور اس کے لیے خواہشات نفس، مال اور جان کی قربانیاں دینا ہے۔ رکو نمبر 3 آیات نمبر 75 سے 113 تک تیسرے رکو میں ارشاد ہوا کہ اللہ نے ظالم قوم کے خلاف حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد سنی اور انہیں ماں اہل ایمان محفوظ رکھا۔ انہیں آدم ثانی کا مقام عطا کیا، یعنی ان کے بعد تمام نسل انسانی انہی کی اولاد سے وجود میں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے بشکن جواں مرد تھے جنہوں نے اپنے باطن میں خواہشات نفس کے بتوں کو توڑا
اور خارج میں پتھر کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بت پرستوں نے انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جلانے کی سازش کی۔ اللہ نے آگ کو گل و گلزار کر کے دشمنوں کی سازش کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بھروسے پر ہجرت کی اور مختلف مقامات پر جا کر توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اسی محنت کے دوران جب بڑھاپے نے قوتوں کو کمزور کر دیا تو اللہ سے اپنے پاکیزہ مشن کو جاری رکھنے کے لیے صالح اولاد کی دعا کی۔ اللہ نے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اس قابل ہوئے کہ بوڑھے باپ کے مشن میں ساتھی بن سکیں تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ آفرین ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ اللہ کے حکم پر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تحسین ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کہ انہوں نے کم سنی کے عالم میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو خوش دلی سے قبول کر لیا۔ این اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیرنے لگے، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج کر ادا فرمایا۔ اللہ نے باپ اور بیٹے کی قربانی کی اس مثال کو ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی عبادت کی مقرر کر کے یادگار بنا دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی بشارت دی گئی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اپنے والد اور بڑے بھائی کی طرح انتہائی نیک اور پارسا تھے، البتہ ان کی اولاد میں نیک بھی تھے اور فاسق بھی۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 114 سے 138 تک۔ چوتھے رکوع میں 4 انبیاء پر اللہ کی عنایات کا ذکر ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور ان کی قوم کو آل فرعون کے ظلم سے نجات دی اور تورات جیسی عظیم کتاب دے کر سیدھی راہ کی طرح ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے والی قوم کو ہلاکت سے دوچار کیا اور تا قیام قیامت ان کے ذکر خیر لوگوں کو زبان پر جاری کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان گھر والوں کو محفوظ رکھا اور ان کی بیوی سمیت پوری قوم کو بدترین عذاب سے دوچار کر دیا۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 139 سے 182 تک۔ 5ویں رکوع میں بیان کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا حکم آنے سے قبل ہی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ اللہ نے انہیں امتحان سے گزارا اور وہ سمندری سفر کے دوران ایک مچھلی کا لقمہ بن گئے، البتہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ وہ اپنی کوتاہی پر اللہ سے بخشش طلب کرتے رہے۔ اللہ نے ان کی فریاد سنی اور مچھلی کو حکم دیا کہ انہیں خشکی پر اگل دے۔ اللہ نے ایک بیل تھی، اس کے پھل کے ذریعے ان کے زخمی جسم کو ٹھیک کر دیا۔ ان کی قوم گناہوں سے تائب ہو کر انہیں ڈھونڈتی ہوئی ان تک آ پہنچی اور ان پر صدقے دل سے ایمان لے آئی۔ اللہ نے اس قوم کو ایک مدت تک اپنی نعمتوں اور برکتوں کا انعام عطا فرمایا۔ اس رکوع میں مشرکین مکہ کے اس باطل عقیدے کی نفی بھی کی گئی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتے اللہ کی فرمانبردار مخلوق ہیں اور ہر وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے لیے طے کر دیا ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ غالب آئیں گے اور ان کی دشمن قومیں ہلاک کر دی جائیں گی۔ آخر میں اعلان کیا گیا کہ اللہ مشرکین کے گھڑے ہوئے باطل تصورات سے پاک ہے۔ کل شکر ثنا اسی کے لیے ہے، سلامتی و رحمت ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے اپنا رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا۔ اب سورہ سعد کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ سعد جو ہے وہ تزکیہ نفس کے لیے مؤثر یاد دہانی ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 14 تک۔ پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم ایک مؤثر یاد دہانی ہے، البتہ مشرکین مکہ اس سے ہدایت حاصل نہ کر سکیں گے۔ وہ نفس پرستی اور تکبر کی آخری انتہا پر ہیں۔ وہ توحید کے تصور پر شکوک و شبہات ظاہر کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹا ہونے کا بہتان لگا رہے ہیں، ان کی یتیمی اور کمزور معاشی حالت کا مذاق اڑا کر ان کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ ان گستاخیوں کے جواب میں ارشاد ہوا کہ کیا کائنات میں اختیارات مشرکین کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ نبوت اور رسالت پر کس نے فائز ہونا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گستاخیوں کا وبال نہیں چکھا۔ اگر وہ اپنے تکبر، ضد اور گستاخانہ طرز عمل سے باز نہ آئے تو ان کا ویسا ہی انجام ہوگا جیسا سابقہ سرکش قوموں کا ہوا تھا۔
رکو نمبر 2 آیات نمبر 15 سے 26 تک۔ دوسرے رکو میں حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ کے فضل کا ذکر ہے۔ اللہ نے انہیں مستحکم بادشاہت عطا کی، حکمت و دانائی کی خیر کثیر سے نوازا اور گفتگو کرنے کا عمدہ سلیقہ سکھایا۔ وہ اللہ سے لو لگانے کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ انہوں نے اپنی سرگرمیوں کے لیے دن مخصوص کر لیے تھے۔ ایک روز دربار میں بیٹھ کر امور مملکت چلاتے اور لوگوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرتے۔ ایک روز بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے مخصوص تھا۔ ایک روز اپنے ذاتی کام نپٹاتے اور ایک روز اللہ کی بارگاہ میں محو عبادت رہتے۔ ایک ایسے دن جبکہ وہ محو عبادت تھے، ان کے حجرے میں اچانک 2 گروپس دیوار پھاند کر داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنا باہمی تنازع بیان کیا اور درخواست کی کہ فوری فیصلہ کر دیں ورنہ معاملہ خون خرابہ تک پہنچ جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ تو فرما دیا، لیکن انہیں محسوس ہوا کہ ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے۔ وہ منصب خلافت پر ہیں اور انہیں ہر وقت تنازعات کا عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے دستیاب ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ فیصلے میں تاخیر کسی فساد کا سبب بن جائے۔ انہوں نے سجدے میں گر کر اللہ سے بخشش طلب کی۔ اللہ نے انہیں بخشش کی بشارت دی اور آگاہ کیا کہ انہیں خلافت کا منصب عطا کیا گیا ہے۔ ان کی سب سے بڑی عبادت اور نیکی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے رہیں۔ رکوع نمبر 3 آیات نمبر 27 سے 40 تک۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ کائنات کی ہر شے کی تخلیق بامقصد ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کر رہی ہے۔ انسانوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری اختیار کریں۔ فرمانبردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمانبرداروں کے لیے نعمتیں اور نافرمانوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ آگاہ کیا گیا کہ قرآن حکیم اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس مبارک کتاب پر غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے بلند مقام و مرتبہ کا ذکر کیا گیا۔ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں جہاد کا خصوصی جذبہ عطا کر رکھا تھا۔ انہیں ہر اس شے سے محبت تھی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے کام آتی تھی، خاص طور پر ان گھوڑوں کی گردنوں اور پنڈلیوں پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے تھے جو جنگوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اللہ نے انہیں خوب نوازا اور ہوا پر اختیار دے دیا، جس رخ پر چاہتے اور جس رفتار سے چاہتے اسے چلنے کا حکم دے دیتے۔ انتہائی طاقتور جنات ان کے قابو میں تھے جن سے بڑی بڑی تعمیرات کرواتے اور سمندروں سے موتی اور خزانے برآمد کرواتے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 41 سے 64 تک۔ چوتھے رکوع میں حضرت ایوب کی مدح کی گئی کہ انہیں اللہ نے شدید آزمائشوں سے گزارا اور انہوں نے صبر و رضا کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت ذوالکفل کا ذکر خیر ہے۔ ان سب کا مقصد حیات اللہ کی خوشنودی اور آخرت کی فوز و فلاح کا حصول تھا۔ اس کے بعد متقیوں کے لیے جنت کی لازوال نعمتوں اور سرکشوں کے لیے جہنم کی شدید عذاب کا بیان ہے۔ جہنم میں گمراہ اولاد اللہ سے فریاد کرے گی کہ ہمارے ان والدین کو بڑھتا چڑھتا عذاب دے جنہوں نے ہماری بری تربیت کی اور ہمیں اس بربادی تک پہنچایا۔ رکوع نمبر 5 آیات نمبر 65 سے 88 تک۔ پانچویں رکوع میں فرشتوں کے سامنے اللہ کا یہ فرمان نقل ہوا کہ میں ایک انسان گارے سے بنا رہا ہوں، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان کی عظمت کا سبب اس کا خاکی وجود نہیں بلکہ اس میں موجود روح ربانی ہے۔ تمام فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا۔ سجدے کا حکم فرشتوں کے ساتھ ساتھ ایک جن ابلیس کو بھی دیا گیا تھا۔ اس نے تکبر کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور اس انکار نے اس بد نصیب کو کافر و ملعون بنا دیا۔ اب یہاں سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے اور اس میں اللہ ہی کی عبادت کا بیان موجود ہے۔ رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے 9 تک۔ پہلی رکوع میں حکم دیا گیا کہ زندگی کے جملہ معاملات میں ذوق و شوق سے اللہ کی اطاعت کرو۔ کائنات میں ہر مخلوق اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، انسانوں کو بھی یہی روش اختیار کرنی چاہیے۔ انسانوں پر اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اگر انسان اللہ کا شکر کریں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اس کے برعکس اگر وہ ناشکری کریں تو اللہ کو یہ روش پسند نہیں۔ انسان کا معاملہ عجیب ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے، پھر جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو اس احسان کو کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے، اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارنے لگتا ہے۔ ایسے احسان فراموشوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔
آخر میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ کی نظر میں علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہیں، علم رکھنے والوں کا درجہ بہت بلند ہے۔ رکوع نمبر 2 آیات نمبر 10 سے 21 تک۔ اس رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں مکمل اطاعت کے ساتھ، اور سب سے پہلے اللہ کے فرما بردار ہونے کی مثال قائم کروں۔ جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں وہی اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کا راستہ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ گھر والوں کی دینی تربیت نہ کر کے تم انہیں سب سے بڑے خسارے سے دوچار کر دو گے۔ ان بد نصیبوں کو اب اس جہنم میں جلنا ہوگا جہاں ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہوں گے اور نیچے بھی۔ یہ ہولناک جہنم ہے جس سے اللہ بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ خدا کے لیے ڈرو اور زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کی اطاعت کر کے خود کو ہمیشہ کی بربادی سے بچا لو۔ رکوع نمبر 3 جو اس پارے کا آخری رکوع ہے، آیات نمبر 22 سے 31 تک شامل ہے اس میں سورہ زمر کی، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ نور ہدایت کیا ہے۔ تیسرے رکوع میں ارشاد ہوا کہ اللہ جس بندے کے لیے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس کا سینہ شریعت پر عمل کے لیے کھول دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے قرآن کریم کی صورت میں نہایت حسین کلام نازل فرمایا ہے جس کی تاثیر ایسی ہے کہ اس کو سن کر خوف خدا رکھنے والوں پر رقت طاری ہو جاتی ہے، ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف اور ان کے جسم اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ نور ہدایت جو اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جس بد نصیب کو اللہ کے احکامات ایک بوجھ محسوس ہو، اس کا دل اللہ کے ذکر سے محرومی کی وجہ سے سیاہ اور سخت ہو چکا ہو، تو ایسی ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آخر میں عقیدہ توحید کی نعمت کو ایک مثال کے ذریعے واضح کیا گیا۔ اگر ایک غلام کے باہم لڑنے والے کئی آقا ہوں تو اس کی زندگی انتہائی مشکلات کا شکار ہوگی۔ اس کے برعکس جس غلام کا صرف ایک ہی آقا ہوگا وہ بڑے سکون میں ہوگا۔ اسی طرح صرف ایک اللہ کی بندگی انسان کو دوسرے کے خوف اور یا دوسروں کی چاپلوسی سے بچا کر نہ صرف سکون بلکہ باوقار زندگی عطا کرتی ہے۔ یہاں پر ہمارا پارہ نمبر 23 کا اختتام ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت آسانی کے ساتھ اس کا خلاصہ سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 24 کا آغاز کریں گے۔ اللہ ہم سب کو نیکیوں کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان